بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی ہاشم کا چاند۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اور جناب ام البنین کے دولت کدے میں حضرت عباس ابن امیر المومنین نے 4 شعبان المعظم 26 ہجری میں آنکھ کھولی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت سے کائنات خوشیوں سے بھر گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کے کانوں میں اذان و اقامت کہی اور ولادت باسعادت کے 7ویں دن ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ کیا اور گوشت کو فقراء میں تقسیم کر دیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام حضرت عباس سے انتہائی محبت کرتے تھے۔ انہیں اپنی گود میں بٹھاتے اور آستینوں کو الٹ کر بازوؤں پر بوسہ دیتے اور آنسو بہایا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام کی مادر گرامی ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے گریہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو امیر المومنین نے فرمایا، یہ ہاتھ حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹ ڈالے جائیں گے، میں اس دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے بھی اسی گھرانے میں تربیت پائی جس میں جوانان جنت کے سرداروں نے تربیت پائی تھی، اور شروع سے ہی عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درس انسانیت و اخلاق اور صداقت و فداکاری سیکھا۔ آپ کی ذاتی استعداد اور خاندانی تربیت اس چیز کا باعث بنی کہ جسمانی رشد کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور معنوی کمالات بھی حاصل کیے۔ جناب عباس نہ صرف قد و قامت میں ممتاز اور منفرد تھے بلکہ خرد مندی، دانائی اور انسانی کمالات میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انہیں حجت خدا کی نصرت و مدد کرنا ہے۔ وہ عاشورہ ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ علیہ السلام کی تمام اولاد آپ کے آس پاس حیران و پریشان اور گریاں کناں کھڑی تھی تو آپ نے حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا اور جناب عباس کو یہ وصیت کی کہ کربلا میں حسین سے جدا نہ ہونا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے 18 برس کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کی امامت کے ابتدائی دور میں حضرت لبابہ سے شادی کی۔ ان خاتون کی شخصیت بھی ایک علمی گھرانے میں پروان چڑھی تھی اور آپ علم و ادب کے بہترین زیور سے آراستہ تھیں۔ جناب عباس علیہ السلام کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، حضرت فضل اور حضرت عبید اللہ ابن عباس، جو بعد میں بزرگ علماء اور فضلاء میں شمار ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی گراں قدر زندگی کے 14 برس امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ گزارے، اور اس کے علاوہ آپ کے ننیال یعنی قبیلہ بنی کلاب جو شجاعت، بہادری اور شمشیر زنی میں مشہور و معروف تھا، آپ کی شجاعت ان 2 خاندانوں کی تاثیر تھی۔ گویا حضرت عباس شجاعت کے 2 سمندروں کے آپس میں ملنے کا نام ہے۔ صفین کے میدان میں 12 برس کی عمر میں جناب عباس کے شجاعت کی داستان تاریخ نے ابد تک کے لیے رقم کر دی۔ جناب عباس علیہ السلام نے جب سے آنکھ کھولی تھی، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو اپنے ارد گرد دیکھا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ امام حسین کے شانہ بشانہ رہتے تھے۔ بنی ہاشم کے نوجوانوں میں آپ کا خاص رعب و دبدبہ تھا۔ یزید کی بیعت کا انکار کرنے پر امام علیہ السلام کو یزید کے مقابلے میں قیام کرنا پڑا۔ اس سفر میں بھی جناب عباس امام کے شانہ بشانہ تھے اور پروانہ وار امام علیہ السلام کے گرد چکر لگا رہے تھے کہ کہیں میرے مولا کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ میدان کربلا میں پہنچنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور آپ کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ خیام حسینی کی حفاظت و نگہبانی آپ کے ذمے تھی۔ 9 محرم الحرام عصر کے وقت جب لشکر عمر ابن سعد نے خیام حسینی کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو دشمن کی طرف بھیجا تاکہ معلوم کر سکیں کہ دشمن کا کیا ارادہ ہے۔
جب چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام قوم اشقیہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ جنگ کے آغاز کا اعلان کرتے ہیں تو جناب عباس علیہ السلام وہاں پر جوابی کارروائی کرنے کے بجائے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں اپنے مولا کو آگاہ کرتا ہوں اور حکم لیتا ہوں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عباس حجت خدا کے مطیع محض تھے اور ان کے اشارے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، اور جب واپس آ کر امام حسین علیہ السلام کو دشمن کے ارادے سے آگاہ کرتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تجھ پر میری جان قربان ہو جائے، تو جانتا ہے کہ مجھے عبادت خدا سے عشق ہے، جاؤ دشمن سے کہو ہمیں آج کی رات مہلت دے دے۔ یہاں پر 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے، اور فدیے کا اصول یہ ہے کہ مفضول کو افضل پر قربان کیا جاتا ہے، اور یہاں پر حجت خدا یہ فرما رہے ہیں کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں۔ یہ جناب عباس علیہ السلام کے مقام و منزلت کی رفعت کی علامت ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی شجاع انسان کے لیے انتہائی سخت ہوتا ہے کہ وہ کسی کمینے دشمن کے پاس جا کر ایک رات زندہ رہنے کی مہلت مانگے۔ یہ جناب عباس کی اطاعت امام اور بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حکم امام علیہ السلام کو بجا لاتے ہیں۔ عاشور کے دن بنی ہاشم اور اصحاب کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کی تو امام نے فرمایا، عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ الغرض امام نے کہا، عباس اگر جاتے ہی ہو تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ بچوں کے لیے پانی لا دو۔ جناب عباس علیہ السلام نے ہمیشہ کی طرح اطاعت امام کرتے ہوئے مشکیزہ اٹھایا اور دریائے فرات کی جانب چل پڑے۔ جب علی علیہ السلام کے شیر نے میدان کی طرف رخ کیا تو فوج اشقیہ بھیڑوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام دریا میں داخل ہو گئے اور مشکیزوں کو پانی سے بھرنے کے بعد پانی کو چلو میں لیا، دیکھا اور پھر پھینک دیا۔ یہ عباس علیہ السلام کی وفا کی معراج ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت کی پیاس کی یاد میں خود بھی پانی نہ پیا۔ واپسی کا ارادہ تھا کہ عمر ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ ساری فوج کو جمع کیا جائے اور عباس پر حملہ کر دیا جائے، کہیں پانی خیام حسینی تک نہ پہنچ جائے۔ چاروں طرف سے لشکر یزید نے عباس ابن علی پر حملہ کر دیا۔ آپ کی یہی کوشش تھی کہ پانی کا مشکیزہ محفوظ رہے اور پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ پانی کے مقابلے میں اپنے جسم کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ دشمن نے آپ کے دونوں بازو قلم کر دیے اور یوں یہ امام کے اطاعت گزار اور سقائی اہل بیت پیغمبر شہادت کے بلند درجے پر فائز ہو گئے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں حجت خدا امام وقت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خداوند متعال کے ہاں ہمارے چچا عباس کا ایسا عظیم مقام ہے جس پر تمام شہداء روز قیامت رشک کریں گے۔ اسی طرح صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام جناب عباس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس گہری بصیرت اور مستحکم ایمان کے مالک تھے۔ امام حسین کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کیا، بہترین امتحان دیا اور مقام شہادت پر فائز ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔